بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز H85 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی کیس کی سماعت سپریم کورٹ میں مقرر، اور اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ اس بیچ میں کون کون سے لوگ ہیں اور اس کیس کا فیصلہ کیا آئے گا، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو فارم 47 مانگنے کی سزا دی جا رہی ہے، جو اس کے خلاف ڈگری تھی اس کی منسوخ کر دی گئی۔ ایک جعلی ڈگری ہے تو اسے منسوخ کرے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈگری ہے بھی نہیں تو پھر اس کو آپ جعلی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہ جب ہے بھی نہیں اسے منسوخ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جب ججوں پر ہوتی ہے، سب سے بڑا گھٹیا کردار سپریم کورٹ کے جج یحییٰ فریدی، جمال مندوخیل، علی محمد مظہر، مسرت ہلالی اور دیگر جج کر رہے ہیں۔ تو ان کے 5 رکنی جو شیطانی بینچ ہے، جو نون لیگ کا پالتو بینچ ہے، جو مریم نواز کے رکھیل بینچ ہے، جو عاصم منیر کا بینچ ہے، وہ اس کی سماعت 29 ستمبر کو یعنی منگل کو کرے گا، اور منگل کو اس کو سماعت ہوگی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام روکنے سے کیا گیا ہے، تو میرا جو ذاتی رائے ہے، جس میں جمال مندوخیل اور ایک جج مل کر یہ کہیں گے کہ اسے کام کرنے اور 3 جج اس فیصلے کو برقرار رکھیں گے اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے، اور اس کی سماعت غیر مدت تک ملتوی یا اس کی سماعت کچھ ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی جائے گی، جب تک اسٹیبلشمنٹ نہیں جائے گی آئینی جو نون لیگ کا پالتو بینچ ہے، جو مریم نواز کا پالتو بینچ ہے، جو سپریم کورٹ کی گھٹیا جج ہے، جو انصاف کے مطابق نہیں اسٹیبلشمنٹ کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں، جو جنرل سیکٹر کمانڈر کے صدیق جان کے مطابق، جو جنرل کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، چاہے جمال مندوخیل۔ دیکھیے یہی کہتے ہیں جب گھٹیا لوگ بڑے عہدوں پر پہنچ جاتے ہیں تو اسی طرح ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ کے جو جج بننے بیٹھے ہیں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 5 بہادر ججوں نے جو مثال قائم کی ہے، تو جسٹس طارق محمود جہانگیری کا کیس سپریم کورٹ میں 29 ستمبر کو مقرر ہے، اور یہ سماعت آئینی بینچ کے سربراہ امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس مظہر علی، جسٹس احسن بلال اور جسٹس سید حسن رضوی کے ہوگا، جو دونوں جج ہیں اکٹھے ان کی کیس کی سماعت کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے میں نے جس طرح کہا ہے کہ جمال مندوخیل اور ایک جج شہید بلال ایک طرف ہوں گے، امین الدین خان، احسن رضوی اور جو محمد علی مظہر ایک طرف ہوں گی، تو ان کا فیصلہ یہ آئے گا، کیونکہ یہ سپریم کورٹ کے پالتو جج ہیں۔ انہیں اسٹیبلشمنٹ اس لیے لائی تاکہ یہ پالتو کام کرتے رہیں گے۔ آپ کو میں ایک اور خبر دوں گا، جنرل عاصم منیر کی امریکہ سے واپسی پر نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا، اور مدت 2 سال کے لیے ہوگی یا 5 سال کے لیے۔ اس پر ہم آپ کو یہ سرپرائز دیں گے کہ جنرل عاصم منیر کی مدت 5 سال ہوگی، اور یہ بات ہمیں کسی ذرائع نے بتایا ہے۔ اور جو محسن نقوی آج کل غائب ہے، کیا نون لیگ والوں کی محبت میں محسن نقوی کو آؤٹ سائڈ کر دے گئے؟ جی ہاں، تو محسن جب جنرل کو اپنے عہدے کی پڑی ہوئی ہے، تو اس لیے محسن نقوی کو استعمال کر کے اب پھینکا گیا۔ نون لیگ کے پاس آپشن ہے کہ محسن نقوی سے PCB کا عہدہ بھی واپس لے سکتی ہے، لیکن کیا نون لیگ والے اتنی جرأت کر سکیں گے؟ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہوگا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کی عدلیہ کا اس وقت حال ہے اور پاکستان میں موجودہ صورتحال ہے، تو اس پر آپ مجھ سے بہتر جان سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے YouTube چینل پر رہیں تاکہ آپ کو آنے والی انفارمیشن وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔